یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میں نے اللہ پاک کے قرآن سے سورہ انفال نامہ سپارے سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ انہی آیات کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں بیان کروں، جو آپ سنیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام دوستو، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آج کی دن میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے تاریخ اسلامی میں، اور وہ ہے حق اور باطل کی جنگ، وہ ہے سچ اور جھوٹ کی جنگ، وہ ہے اسلام اور کفر کی جنگ، وہ ہے اسلام کی بقا کی جنگ، دین کے دنیا پر غلبے کی جنگ، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوم الفرقان کا معنی فرق کرنے والا دن، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دیا، اور وہ جنگ جنگ بدر ہے۔ آج جنگ بدر کا دن ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو مسلمان انحطاط اور زوال پذیر ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ شام میں دیکھو مسلمان مظلوم ہے، کشمیر میں دیکھو مسلمان مظلوم ہے، بوسنیا میں دیکھو مسلمان مظلوم ہے، برما میں دیکھو تو مسلمان مظلوم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں پر ظلم و ستم کے کیوں پہاڑ ڈائے جاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماضی کو بلا بیٹھا ہے۔ مسلمان کا ماضی جرت و بہادری ہے، مسلمان کا ماضی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ حق اور باطل کی جنگ شروع سے ہے،
ازل سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر حق تھے تو شیطان باطل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر حق تھے تو نمرود باطل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر حق تھے تو فرعون باطل تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے اور تمام مشرکین مکہ باطل تھے۔ میرے محترم دوستو، یہ حق و باطل کی جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، جس کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد۔ بولیے اسلام کس کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ بدر کے بعد۔ بدر کے بعد۔ دیکھیے یہ بدر کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 جن کے پاس تھے 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، تھے 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، جو لوگ بدلنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں، وہ لوگ جب نکلے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ 313 تھے، اور سامنے مشرکین کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جنگجو 1000 کی تعداد میں اس وقت کے جنگ کے آلات سے بالکل لیس، اور یہ جنگ کرنے کے لیے اور یہ نہتے تھے۔ جب رات ہوئی تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، جب آپ کا نام آئے نا تو تڑپ کے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان بدر کے اندر صفیں لگ گئی اور رات پڑ گئی، سارے آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں اور اپنی اپنی جگہ میں گئے، تیرے اور میرے آقا چھپر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگا کن الفاظ سے؟ احادیث میں الفاظ آتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہم انشدکا بعہدک و وعدک، یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے وعدے اور تیرے وعدے کی اور تیرے عہد کی، یا اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا اللہ آج اس وعدے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے مولا، اب 313 یہ میری 13 سال کی یا اللہ 15 سال کی محنت یا اللہ لے کے تیرے میدان میں آ گیا ہوں۔ اے میرے مولا، اگر آج تو نے مدد نہ کی تو قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ حضور روتے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ کی چادر مبارک وہ چادر جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ چادر کندھوں سے نیچے گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر اٹھا کے حضور کے کندھوں پر رکھی، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا حسبو کا، اے میرے اللہ، اے میرے محبوب بس کیجئے، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ اتنا اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے عرشوں سے حضرت جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کے دعا کی قبولیت کا مژدہ
دعا کی قبولیت کی خوشخبری کن الفاظ میں سنائی؟ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، سورہ انفال کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سبحان اللہ۔ جب تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، تیرے اور میرے آقا نے یہ ہمیں سبق دیا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، جماعت چھوٹی ہو، وسائل تھوڑے ہو، اسباب نہ ہونے کے مترادف ہو، تو تم اللہ سے مانگا کرو۔ حضور نے اللہ سے مانگا، اللہ فرماتے انی ممدکم بألف من الملائکہ، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب صبح صفیں لگا کر بیٹھ کھڑے ہیں، اب یہ صفیں جو لگی ہوئی ہیں بڑا عجیب منظر ہے میرے بھائیوں۔ ادھر دیکھنا، اگر عتبہ کافروں کی صف میں ہے، عتبہ کافروں کی صف میں ہے، تو ان کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہے۔ ابو بکر صدیق مسلمانوں کی صف میں ہے، تو ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی صف میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا ایک چچا حمزہ ابن عبد المطلب مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہیں، اور جناب عباس ابن عبد المطلب کافروں کی صف میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے باپ عبداللہ ابن جراح کافروں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر میرے محترم۔ شیبہ ابن عتبہ، شیبہ جو ہے ولید ابن عتبہ کافروں کی صف میں کھڑے ہیں، اور ان کا بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ وہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے، اور اس جنگ کے بارے میں اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے، ان کی لڑائی آپس میں نہیں ہے، جائیداد کی لڑائی نہیں ہے، رشتہ داری کی لڑائی نہیں ہے، مال و دولت کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ان کی لڑائی رب کی لڑائی ہے، اللہ کی توحید کی لڑائی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں صف میں جب کھڑے تھے تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا ایک چھوٹا نوجوان، بائیں طرف دیکھا وہ بھی نوجوان 15-16 سال کا۔ میں نے دل میں سوچا آج جنگ ہے، کاش ادھر بھی کوئی بہادر جنگجو ہوتا، میرے اس طرف بھی کوئی بہادر جنگجو ہوتا تو آج جنگ کا مزہ آ جاتا۔ کہتے ہیں ابھی میں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ وہ دونوں مجھ سے ایک دم پوچھتے ہیں چاچو جی یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ چاچو جی یہ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا کہ وہ جو صفیں سیدھی کروا رہا ہے وہ ابو جہل ہے، تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ تو یہ دونوں بچے کیا کہنے لگے، یہ دونوں نوجوان کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے سنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اور جو ہمارے نبی کا گستاخ ہو ہمارا دل چاہتا ہے کہ خود مر جائیں گے، مریں گے یا مر جائیں گے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے نبی باری کو۔ میرے محترم دوستو، یہ دونوں بڑے، یہ دونوں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یہ ایسے شاہینوں کی طرح اڑے، اور دونوں نے جا کے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور ابو جہل کو خاک میں ملا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ جذبات کی جنگ تھی، جنگ بدر اسلام کی جنگ تھی، اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ اسی لیے تو تیرے اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کیا ہے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو
کہ کیا پروگرام کرنا چاہیے. ہم تو بالکل تھوڑے ہیں, ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے. لڑیں کہ نہ لڑیں, لڑیں کہ نہ لڑیں, مجھے بتاؤ کیا کریں, میں لڑنا چاہتا ہوں, تمہارا کیا مشورہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جو حکم ہو ہم کریں گے, جہاں آپ حکم دیں گے ہم لڑیں گے. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آپ چاہتے تھے کوئی انصار میں سے کھڑا ہو. مہاجر اس کو کہتے ہیں جو مکے سے آئے تھے مدینہ میں, اور انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے میں ساتھ دینے والے تھے. ان میں سے کوئی کھڑا ہو. ان میں سے کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سردار کھڑے ہوئے, قبیلہ اوس کے سردار کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں پر ہمارا خون بہے گا. اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑے سمندر کے اندر اتار دیں گے. اے اللہ کے رسول برکے غوار تک حکم دیں گے تو وہاں تک گھوڑے لے جائیں گے. اللہ کے رسول آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. حضور خوش ہو گئے. اتنے میں خضرت کے میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ دیکھیے نا, صحابہ کا جذبہ دیکھیے. میرے محترم حضرت مقداد کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو. لڑائی والی بات آ گئی ہے تو تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ہم ایسا نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کے رسول ہم اپنی دل اور جان سے آپ پر اپنے آپ کو نچھاور کریں گے, آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کریں گے. حضور خوش ہو گئے. اللہ اللہ اکبر. وفا و عشق کے جوہر دکھلائے ہیں صحابہ نے, خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی داروں پر, خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی داروں پر. وفا و عشق کے جوہر دکھلائے ہیں صحابہ نے, گلے میں توق سینے پہ پتھر خون بہتا ہے. صحابہ کی بات کر رہا ہوں. گلے میں توق سینے پہ پتھر خون بہتا ہے مگر پھر بھی توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. نبی کی محبت میں اپنے گھر لوٹائے ہیں صحابہ نے, خدا کی راہ میں اپنے گلے کٹوائے ہیں صحابہ نے. سبحان بھائی 1 لاکھ روپے کا شعر بولنے لگا ہوں. اس شعر کی قیمت 1 لاکھ روپیہ ہے. توجہ سے سنیے. صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی. اگر صحابہ نہ ہوتے ہمیں قرآن کا نہ پتا ہوتا, اگر صحابہ نہ ہوتے ہمیں حضور کی سنت کا نہ پتا ہوتا. صحابہ ہی نے بخشی, صحابہ ہی نے بخشی ہمیں نعمت قرآن و سنت کی, ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. میرے محترم سامعین, نبی کی محبت میں گلے کٹوائے ہیں صحابہ نے. یہی پھیلا پھولا نہیں, یہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن, یہی پھیلا پھولا نہیں اسلام کا یہ گلشن. لہو شارک کے دے دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے. میرے محترم سامعین 313 مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو گئے. علامہ اقبال ترجمانی ہوں کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ان کے ہاتھ میں چھڑیاں تھیں لیکن اللہ کی قسم
چشم فلک نے دیکھا کہ ان چھڑیوں نے کافروں کی تلواروں کو کاٹ کے رکھ دیا. جذبہ تھا، اسی لیے تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی میرے محترم سامعین، یہ وہ جنگ ہے جو جذبات کی جنگ ہے، جو اعصاب کی جنگ ہے. 313 ہے، ایک طرف 1000 ہے، جنگ چل رہی ہے. اللہ، جنگ زوروں پر جاری ہے. اتنے میں ایک صحابی ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے. بھاگتا بھاگتا کیا دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہ تو پہنچے نہیں، وہ کافر پہلے ہی گر گیا ہے اور اس کا منہ پھٹ گیا ہے اور اس کا رنگ سبز ہو گیا ہے. اور دیکھتا کیا ہے کہ ایک سفید کپڑے والا اس کو مار رہا ہے. صحابی آئے، آ کے حضور سے بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تو تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اللہ پاک نے مدد کے لیے نازل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ زوروں پر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک مٹھی اٹھائی، مٹی کی، ریت کی مٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دی. اب جب کافروں کی طرف پھینکی، اللہ پاک نے وہ ساری ریت کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دی. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. سبحان اللہ. اے میرے محبوب، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور جب آپ نے پھینکی مٹی تو اللہ نے ان کی آنکھوں تک پہنچا دی. تو میرے محترم سامعین، بدر کی تاریخ، بدر کا دن ہمیں جذبات دیتا ہے، ہمیں جہاد کا درس دیتا ہے. اور جہاد بھی کس کے لیے؟ کوئی لوگ لڑتے ہیں اپنے وطن کے لیے، کوئی دفاع پاکستان کے لیے، کوئی دفاع کشمیر کے لیے، کوئی دفاع جگہ کے لیے، کوئی دفاع ہند کے لیے. تیرے اور میرے آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد وہ ہوتا ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہے. آج کل تو ہر بندے کو شہید کہہ دیتے، کسی کو گولی لگ جائے وہ بھی شہید، کوئی گر کر مر جائے وہ بھی شہید، کوئی جناب والا ووٹ مانگتا ہوا مر جائے وہ بھی شہید. اور بھائی یہ شہید نہیں ہوتے، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہونا، مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. اور ان شہیدوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون. نہ سمجھو ان کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم ربہم، وہ تو خوش ہے جو ان کو ان کے رب نے عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بعد والوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. اسی لیے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدر میں شریک ہونے والے 313 جو تھے نا، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ پاک نے آسمان دنیا سے جھانک کر دیکھا اور 313 کو کیا کہا؟ آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں اللہ نے تمہیں پہلے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے میرے محترم دوستو، بدر کی جنگ
اس کو یاد رکھنا اور بدر کے اس جہاد کو، اس کفر اور اسلام کی جنگ کو یاد رکھنا اور اس کا سبق پڑھنا، یہ کار ثواب ہے اور ایمان کی تازگی کا باعث ہے۔ ایمان کی تازگی کا باعث ہے کہ جس میں مبادرت کے لیے جو جنگ سے پہلے 3 آدمی آتے کافروں کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، نبی پاک نے 3 آدمیوں کو بھیجا۔ ادھر دیکھنا میری طرف، آخری باتیں توجہ سے سن لینا۔ نبی پاک نے 3 آدمیوں کو بھیجا، انصار تھے، 3 آدمیوں کو حضور نے بھیجا۔ عتبہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم انصاری ہیں۔ اس نے کہا واپس چلے جاؤ، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو تاکہ ہم ان سے لڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے لیے، ان جنگجوؤں کے جوڑ کے لیے کن 3 کو بھیجا؟ ذرا توجہ کرنا۔ سب سے پہلے نبی پاک نے اپنے رضائی بھائی، دودھ کا بھائی اور آپ کے چچے اور سب سے محبوب چچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہیں جن کو حضور نے سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ کون سا لقب؟ سید الشہداء۔ اونچی آواز سے بولیں گے، سید الشہداء۔ سید الشہداء۔ سید الشہداء کا معنی ہوتا ہے سب شہیدوں کے سردار۔ کون ہے؟ حضرت، اونچی آواز سے، نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کل اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سید الشہداء کا لقب جو ہے حضور کی زبان سے کس کو عطا کیا گیا ہے؟ امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے، مظلوم شہید ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر بھیجا ان کے مقابلے کے لیے کس کو؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرا آپ نے بھیجا شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت اور شان والے، اتنے مقام والے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ میں آئے نا، ایک ہی بس بات سنانا چاہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے بارے میں، کہ جب مکہ سے مدینہ میں آئے نا تو حضور نے ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، انصاری کا مہاجر کو بھائی بنایا۔ تو سب کو جب بنا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ سب مہاجروں کو، میں بھی مہاجر ہوں، آپ نے سب مہاجروں کو انصاریوں کا بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے جو الفاظ کہے توجہ سے سننا، آپ سرکار نے فرمایا یا علیو اما ترضا ان تکون اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ اے علی، کیا تو راضی نہیں کہ تو میرا بھائی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں؟ میرے محترم سامعین، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور تیسرا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان تینوں شیروں نے جا کے کفر کے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے کافروں کو، عتبہ کو بھی قتل کر دیا، شیبہ کو بھی قتل کر دیا، ولید کو بھی قتل کر دیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ سبحان اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، اس کے بعد جو جنگ ہوئی، اللہ، ٹائم ہو گیا، قاری صاحب کی طرف سے اشارہ ہو گیا، انشاءاللہ العزیز یہ جنگ بدر کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا، آج آپ کو سبق دیا اس لیے کہ آج 17 رمضان ہے اور 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی ہے، اور جس جنگ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بالکل تھوڑے تھے، اللہ کہتے ہیں میں نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے اور تاریخ اسلام کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد